محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرات حسنین کریمین شریفین رضی اللہ عنہما ان کے کچھ مناقب اور فضائل کا تذکرہ ہوا تھا، اور اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ان دونوں حضرات کے کچھ کارنامے ہیں بہت بڑے جو انہی کے شایان شان تھے، ان پر بات کی جائے گی اور امت کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، سبق ہے، انشاءاللہ یہ عرض کیا جائے گا۔ ان دو نواسوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے، بہت بڑا فرق نہیں تھا، بہت زیادہ فرق نہیں تھا عمر کا، تقریباً سال سوا سال اتنا ہی فرق تھا، لیکن بہرحال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، وہ بڑے تھے۔ چنانچہ مختلف مواقع پر ہم دیکھتے ہیں جب ذمہ داریوں کا وقت آیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ذمہ داری سونپی گئی یا ان کے ذمے لگائی گئی۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دن یوں اپنے پاس منبر پہ بٹھایا ہوا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور عمر کوئی 4 سال 4.5 سال یا اس سے بھی کم ہوگی۔ تو آپ ایک نظر ان کو دیکھتے تھے اور ایک نظر لوگوں کو دیکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بہت بڑا سردار ہے، بڑا فہم و فراست والا، دانائی والا، عقل سمجھ والا اور بڑا دانش والا میرا یہ بیٹا ثابت ہوگا، اور وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ادا کرے گا، اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑی خیر ظاہر ہوگی، نمودار ہوگی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، شدید زخمی ہوئے، آثار لگ رہے تھے کہ شاید جانبر نہ ہو پائیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی بلایا اور بلا کر ان کو نصیحتیں کی اور بہت ساری باتیں ان کو سمجھائیں۔ تو یہ پڑھا بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرما گئے تو امت مسلمہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ مقرر کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمانوں کے خلیفہ نامزد ہوئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان دونوں میں بڑے شمار ہوتے تھے، اور اللہ پاک نے بے انتہا سمجھ بوجھ، فہم و فراست، تدبر، تحمل، علم ہر چیز عطا فرمائی تھی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کتنے دور اندیش تھے، کتنے معاملہ فہم تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ، تو اس وقت تک مسلمانوں کا دار الخلافہ مدینہ المنورہ تھا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں دارالخلافہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو بناتا ہوں. حضرت علی اپنی جگہ ٹھیک تھے، ان کی سوچ بالکل ٹھیک تھی، اپنی دانش میں ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا تھا، تو حضور کا شہر اس انتشار کا شکار نہ بنے، خدا نہ خواستہ کوئی خون ریزی نہ ہو. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ جو باغی تھے، جو بلوائی تھے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، تو صحابہ کرام اس پوزیشن میں تھے کہ ان کو ختم کر سکتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچائی جا سکتی تھی. اجازت مانگی، اجازت دیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہا اللہ کے نبی کا شہر ہے، میں یہاں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اس کو آلودہ نہیں کر سکتا. مدینۃ المنورہ کا اتنا احترام تھا. اور رہی بات میری کہ اگر یہ مجھے مار دیں اور مجھے شہید کر دیں تو مجھے تو حضور کی طرف سے بشارت ملی ہوئی، میں تو منتظر ہوں اس کا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر مجھے شہادت میسر ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اس سے بھی پیچھے چلیں تو اپنے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجیب دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا یہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، ووفاتن فی بلد حبیبک، اور اس اپنے حبیب کے شہر مدینہ منورہ کے اندر مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. اور پھر خود کہتے تھے، بات تو عجیب ہے ویسے کہ مدینہ پرامن جگہ ہے، مدینہ میں کسی عام آدمی کی شہادت نہیں ہوتی، شہادت تو وہاں پہ ہو رہی ہیں جہاں جہاد چل رہا ہے یا دور دراز کے علاقے ہیں، شہادتیں تو وہاں ہو رہی ہیں. پھر میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں خلیفہ ہوں مسلمانوں، خلیفۃ المسلمین ہوں میں، تو پھر مجھے بھلا کیسے شہادت یہاں ملے گی. لیکن کہتے تھے اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ اس کی بھی صورت پیدا فرما دے. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اسی قاتلانہ حملے میں پھر چند روز کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواہش مند ہیں کہ مجھے شہادت کی موت میسر آئے اور یہاں آئے. حضرت عثمان کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا اس شہر میں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شورش کچھ پھیل رہی ہے، اللہ کے نبی کا شہر اس سے آلودہ نہ ہو. چنانچہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بناتا ہوں. یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی میں بات کر رہا تھا، ان کی عقل دیکھیے، ان کی فہم و فراست دیکھیے، ان کی دانائی اور ان کی دور اندیشی اور ان کی معاملہ فہمی دیکھیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ابا جان یہ غلطی نہ کیجیے، یہ غلطی نہ کیجیے، ایک دفعہ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو پھر آپ واپس نہیں آ پائیں گے دوبارہ یہاں پر. اور کچھ اور بھی جملے انہوں نے کہے تھے جو ان کی انتہا درجے کی معاملہ فہمی کو ظاہر کر رہا تھا. فرمایا کہ ابا جان اگر آپ ایک دفعہ اس مدینۃ الرسول کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آپ اس مدینۃ الرسول میں واپس آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. چنانچہ ان کی بات 100% سچ ثابت ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کو کبھی دارالخلافہ نہیں بنا سکے. حضرت حسن ایسے سمجھدار تھے، معاملہ فہم، انتہائی دور اندیش. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی تھی. میرا یہ بیٹا ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے،
آئیے اب اس بات کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کو لوگوں نے اپنا امیر مقرر کر لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب ذمہ داری سر پہ پڑی اور انہوں نے معاملات کو دیکھا، 6 ماہ خلیفہ رہے، معاملات کو دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ جو مسلمانوں کے درمیان کچھ تھوڑا سا اختلاف پھیلا ہوا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ اگر آج ختم نہ ہوا نہ معلوم کل اس کی کیا شکلیں ہوں گی، کل کیا شکلیں ہوں گی اس کی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو امت مسلمہ کے خلیفہ مقرر کیے جا چکے تھے، 5ویں خلیفہ، 4 خلفائے راشدین کے بعد 5ویں خلیفہ مقرر کیے جا چکے تھے، امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے، اپنے سارے امور کا ذمہ دار ان کو قرار دے چکی ہے، بنا چکی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے درمیان انتشار، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اہل شام تھے اور ایک طرف بقیہ مسلمان تھے، تو یہ کچھ ہے، رنجش چل رہی ہے، میرے والد کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس رنجش سے آگے اور بہت سی خطرناک چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، خوارج کا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، نامعلوم آگے چل کر یہ کیا کیا صورتحال اختیار کرے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس پیشن گوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے، حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما، اور وہ خلافت جو امت نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس سے دستبردار ہو گئے اور وہ حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، اور اگر حضرت حسن نہ چاہتے تو کوئی مائی کا لال حضرت حسن سے خلافت لے نہیں سکتا تھا۔ علی کا بیٹا تھا، حیدر کرار کا، فاتح خیبر کا، تدبر اپنی جگہ، تحمل اپنی جگہ، شجاعت اپنی جگہ۔ حضرت حسن کم شجاع نہیں تھے، لیکن یہاں شجاعت دکھانے کا وقت نہیں تھا، یہاں معاملہ فہمی کا وقت تھا، یہاں دور اندیشی کا وقت تھا، یہاں قربانی کا وقت تھا کہ امت کو جوڑا جائے اور یہ جو انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر لیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس پیشن گوئی کا اظہار ہو چکا تھا۔ جب حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں تو حضور کی اس پیشن گوئی کی عملی شکل سامنے آ گئی۔ یوں کہہ لیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضور کی پیشن گوئی کو عملی شکل دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور وہ خلافت جو امت نے حضرت حسن کے سپرد کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی کہ لیجئے آج سے پوری امت مسلمہ کے آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ خلافت سپرد کی ہے کیونکہ حضرت حسن کے پاس خلافت تھی، حضرت حسن کے پاس خلافت تھی، انہوں نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی۔ تو
یہاں اس موقع پر آ کر امت مسلمہ کے درمیان وہ جو ایک انتشار کسی کیفیت تھی، کچھ اختلاف کسی کیفیت تھی، آپس کے اندر دوری تھی، رنجش تھی، اللہ نے اس سب کو ختم فرما دیا۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس سال کو، کہ جس سال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی، میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ جو صلح کی ہے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ کی ہے، کسی نے ان کی گردن پر کوئی تلوار نہیں رکھی تھی، اور نہ کرنا چاہتے تو کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا ان سے خلافت، کوئی اپنی بات منوا بھی نہیں سکتا تھا اگر حضرت حسن نہ چاہتے، لیکن حضرت حسن چاہتے تھے کہ میں اس انتشار کو ختم کروں، میں اس اختلاف کو ختم کروں، میں مسلمانوں کے درمیان، ہاں میں بات کو پورے پازیٹو سینیریو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان واقعات کی آڑ میں کچھ شر پسند حضرات صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ جی میں وہ جملے پھر عرض کر رہا ہوں جو حضور نے فرمائے تھے، حضرت حسن کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، یہ دو جماعتیں کون تھیں؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا۔ حضور نے دونوں کو فرمایا، دو مسلمان جماعتیں۔ ہاں حضور کی بات یاد رکھیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات یاد رکھیں۔ یہ واعظوں ذاکروں کے چکروں میں جن کا کام ہی اپنے مقصد کے لیے لڑائیاں کروانا ہے، اللہ ان کے شرور سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی منبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتیں، دونوں مسلمان، کسی ایک کے بارے میں بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان ہوگی اور ایک مسلمان نہیں ہوگی، یا ایک حق پر ہوگی اور ایک باغی ہوگی، حضور نے نہیں فرمایا۔ جی ہاں کچھ بدبخت سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں، خال المسلمین، پوری امت مسلمہ کے ماموں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، اس کو خود بھی ہدایت نصیب فرما، اللہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت نصیب فرما، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علمہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اللہ ان کو حساب اور کتاب سکھا، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ جن کے بارے میں حضور نے ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ سنیے، اللہم مکنہ البلاد، اے اللہ اسے ملکوں کا اقتدار نصیب فرما۔ ہاں سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما جلیل القدر ترین صحابی، جلیل القدر ترین صحابی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ اختلاف کیوں ہوا تھا؟ اختلاف صرف ایک بات تھی، صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ میرے کزن ہیں، آج قریبی رشتہ داری تھی، رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے تھے حضرت عثمان حضرت معاویہ، تو میں ان کا وارث ہونے کی بنیاد پر قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لیا جائے، جو قاتلین عثمان ہیں ان کو سزا دی جائے، بس صرف یہ قصور تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ اب قاتلین جو تھے انہیں موت نظر آ رہی تھی، آج تک ان قاتلین عثمان کی اولادیں حضرت معاویہ کو برا کہتی ہیں، کیوں؟ یہ ان سے بدلہ لینے آئے تھے، یہ ان کو سزا دلوانے آئے تھے۔ خیر، تو حضور نے فرمایا اللہ مسلمانوں کی دونوں جماعتوں، ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو حضور نے مسلمان قرار دیا، حضرت حسن اور ان کے رفقا کو حضور نے مسلمان قرار دیا، نہ حضرت حسن کو حضور نے غلط کہا نہ حضرت معاویہ کو حضور نے غلط کہا۔ کون لوگ اٹھ کے آ گئے منہ اٹھا کر ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہنے والے؟ پھر ایک روایت ہے
اور وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے. آپ نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ہائے افسوس عمار پر، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یہ باغی کون تھے؟ ارے وہی تو تھے قاتلین عثمان. یہ قاتلین عثمان تھے، یہ باغی قاتلین عثمان تھے. ورنہ حضرت معاویہ کو تو حضور نے فئۃ مسلمہ کہا ہے، فئۃ باغیہ تو کہا ہی نہیں. ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فئۃ باغیہ نہیں کہا، ان کو فئۃ المسلمین کہا ہے، مسلمانوں کی جماعت. اور یہ فئۃ باغیہ کون تھی؟ یہ وہ قاتلین عثمان تھے جن کو پتا تھا کہ مسلمان اگر کہیں اکٹھے ہو گئے ہماری خیر نہیں، ہماری خیر نہیں. دیکھیں میں عجیب واقعہ آپ کے سامنے، آپ نے پڑھا ہے، بارہا آپ نے پڑھا ہے، میں پھر عرض کرنے لگا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، 3 مہینے یہ بات چیت چلتی رہی اور خط و کتابت ہوتی رہی 3 ماہ. یہ شکل ہو جائے، یہ شکل ہو جائے، اس طرح کر لیا جائے، اس طرح کر لیا جائے. تو روم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا اور وہ مسلمانوں کو ٹیکس دے رہے تھے اور باج گزار بن کر رہ رہے تھے، ہاں جی، انہوں نے سوچا، قیصر روم نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ تھوڑا سا آپس میں آمنے سامنے آئے ہیں، چلو ان کو لڑوائیں. چنانچہ قیصر روم نے، یہ حقائق آپ کو نہیں بتائے جاتے کیونکہ یہاں تو محبت ظاہر ہوتی ہے نا، ہم نے تو لڑائیاں کروانی ہیں، ہمارے تو پیسے تبھی پورے ہوں گے جب لڑائیاں ہوں گی اہل بیت اور صحابہ کرام اور بقیہ لوگوں کے درمیان. جب قیصر روم نے یہ دیکھا ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کوئی رنجش ہے، اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھایا جائے. ہمیں ان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، ہمیں ان کے ہاتھوں زک پہنچی ہے، فائدہ اٹھایا جائے. قیصر روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. قیصر روم کا سفیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لے کر آیا. کہا کہ خط میں لکھا تھا، خط کا متن کیا تھا؟ خط کا متن یہ تھا، خط میں لکھا تھا کہ آپ جیسا سمجھدار انسان اور عظیم انسان وہ مشکل میں ہے اور اس کی قدر نہیں کی جا رہی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آنے کو تیار ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر علی پہ حملہ کرتے ہیں. قیصر روم نے خط لکھا. یہ خط جب سفیر لے کر آیا حضرت معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت معاویہ نے سفیر سے کہا اگر اسلام کے اندر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہاں پر اگر اسلام میں سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. اور پھر آپ نے خط کا جواب لکھوایا اور فرمایا، اس میں لکھا اے رومی کتے، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، ہم حل کر لیں گے. یاد رکھ اگر تو نے علی پہ حملہ کیا تو علی کے لشکر کا سب سے پہلا جو سپاہی ہوگا وہ معاویہ ہوگا. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم کر لیں گے آپس میں، لیکن اگر تم نے حضرت علی پہ حملہ کیا تو پھر معاویہ، حضرت علی کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تم سے لڑنے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ بن ابو سفیان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. لیکن وہ جو قاتلین تھے عثمان تھے، قاتلین عثمان، وہ درمیان میں آگ لگاتے رہے، کوشش کرتے رہے، فتنہ برپا رہے. اور انہی قاتلین عثمان نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس بنیاد پر کہ آپ نے صلح کیوں کی، آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ انہی قاتلین عثمان نے جن سے بدلہ لینے کے لیے حضرت معاویہ آئے تھے کہ ان سے قصاص لینا ہے، بعد میں انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا.
اور حضرت حسن کو بھی لڑوانے کی کوشش کی حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن سمجھ گئے نہیں, یہ معاملہ بہت خطرناک ہے, امت مسلمہ نہ معلوم کب تک ان چیزوں کا شکار ہوتی رہے. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر مختلف چیزیں طے ہوئیں, اور اس میں پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت ان کے سپرد فرما دی, ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیا اس سے پوری امت مسلمہ کے خلیفہ آپ ہیں. آج یہ تھا وہ بہت بڑا کارنامہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب میں اس طرف آتا ہوں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جب مسلمانوں کے درمیان باہمی معاملات میں کوئی اختلاف ہو تو پھر آپس میں صلح کرنی چاہیے, پھر آپس میں صلح کرنی چاہیے, پھر لڑائی نہیں کرنی چاہیے, پھر جنگ و جدل نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں کتنی بڑی قربانی دی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے, پوری خلافت وہ دستبردار ہو گئے اس سے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. کچھ بے وقوف اور احمق اور نادان لوگ حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو برا کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں. ہاں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. اچھا بھائی, اگر وہ برے تھے, غلط تھے, تو خلافت ان کے سپرد کس نے کی ہے؟ خلافت ان کے سپرد کس نے کی ہے؟ حضرت حسن نے. تو پھر قصور تو حضرت حسن کا ہوا سارا کہ آپ نے ایک برے شخص کا انتخاب کیا, آپ نے پوری امت مسلمہ کی گردنیں ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دی. نہیں, نہ حضرت حسن غلط تھے, نہ حضرت معاویہ غلط تھے. حضرت حسن کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا میرا بیٹا یہ کرے گا, میرا یہ بیٹا بڑا عقل مند ہے, بڑا سمجھدار ہے. بشارت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور بشارت کیا تھی؟ کہ یہ حضرت معاویہ سے صلح کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دے گا. بشارت یہ تھی. پتہ نہیں ہمیں سیدھی سادی صاف باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی. حضور کی بشارت یہی تھی, حضور کی خوشی اسی بات میں تھی کہ یہ جو قربانی دے گا, ایثار دے گا, اور جو خلافت اتنا بڑا منصب اس کے پاس ہوگا, وہ خلافت کا منصب حضرت معاویہ کے سپرد کر دے گا. حضور بشارت اس چیز کی دے رہے ہیں. ہاں, اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر قرآن و سنت کو پڑھیے, قرآن و احادیث کو پڑھیے. واعظوں اور ذاکروں اور مصنفوں کی جو کتابیں ہیں نا, وہ واعظ ہو, ذاکر ہو یا مصنف ہو, ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے مثالہ لگانا. مثالہ نہ لگائیں تو وہ کہتے ہیں چسکا نہیں آتا. ہاں, قرآن و سنت مثالہ نہیں لگاتے, وہاں چسکا نہیں, وہاں حقیقت بیان ہوتی ہے. اس لیے حضور کے الفاظ پہ غور کیجئے. میرا یہ بیٹا بہت بڑا سردار ہے, بڑا معاملہ فہم ہے. اچھا, اس کی سرداری کیسے پتہ چلے گی؟ اس کی معاملہ فہمی کیسے پتہ چلے گی؟ اس کی دور اندیشی کیسے پتہ چلے گی؟ اس کا بڑا پن کب ظاہر ہوگا؟ اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دیں گے. صلح کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خود خلافت سے دستبردار ہو جائے گا اور خلافت حضرت معاویہ کی سپورٹ کر دے گا. حضور کے الفاظ ہیں. جس کا دل چاہتا ہے یہ حدیث مبارکہ پڑھے. احادیث کی تمام مستند کتب کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. حضور خوش ہو رہے ہیں اس بات پر, لیکن لوگ نہیں خوش ہو رہے. نہ یہ کیا. چنانچہ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو انہی قاتلین عثمان نے یا عار المسلمین اور یا مذل المسلمین والے الفاظ کہے تھے. یا عار المسلمین, اے مسلمانوں کے لیے باعث شرمندگی, اے وہ شخص جو مسلمانوں کے لیے باعث شرمندگی ہے. اور یا مذل المسلمین, اور اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. یہ انہی قاتلین عثمان نے کہا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو. آپ نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا, آپ نے تو مسلمانوں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا. حضرت حسن نے کہا تھا العار خیر من النار, تم مجھے عار دلا رہے ہو نا, چلو یہ عار مجھے قبول ہے جہنم کی آگ سے. العار خیر من النار, عار بہتر ہے نار سے. نار جہنم کی آگ ہے, مجھے جہنم کی آگ نہیں درکار. میں اس عار کو قبول کر لیتا ہوں اگر کوئی بات باعث شرمندگی ہے. مجھے عار قبول ہے, مجھے نار قبول نہیں ہے. العار خیر من النار, یہ حسن رضی اللہ عنہ کا تھا.
آج بھی جو لوگ جن کو یہ مسلمانوں کی صلح نہیں پسند آئی، مسلمانوں کا ایک ہونا نہیں پسند آیا، وہ میں عرض کر رہا تھا پھر جس سال یہ صلح ہوئی ہے، جس سال یہ صلح ہوئی ہے اس سال کا نام مسلمانوں کے ہاں پڑ گیا عام الجمع، کہ اس میں یہ وہ سال ہے جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ وہ جو درمیان میں کچھ تھوڑی سی رنجش تھی، حضرت حسن ادھر خلیفہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حاکم ہیں، حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ شام کے حاکم حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، اور بقیہ جو ریاست ہے اس کے حاکم اور اس کے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ حضرت حسن کے زمانے میں بھی یہی تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اب یہ صلح ہو گئی، اب یہ ساری دنیا ختم ہو گئی، اب یہ سارے انتشار ختم ہو گئے، اب مسلمان جمع ہو گئے۔ حضور یہی چاہتے تھے، حضور کا یہی فرمان تھا، حضرت حسن کا انتخاب کیا گیا اس سعادت کے لیے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو قربانی دی ہے حسن نے، ایثار کیا ہے حسن نے، اللہ اس کی برکت سے اس کی اولاد میں ایک شخص پیدا فرمائیں گے جس کا نام میرے نام پر آپ نے فرمایا محمد ہوگا، اور جس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا، فرمایا اللہ اسے پوری امت مسلمہ کی ایک دفعہ پھر خلافت نصیب فرمائیں گے۔ یہ امام مہدی ہیں، اصل نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ وہ جو ایثار حضرت حسن نے دیا تھا اس ایثار کا صلہ دنیا میں اللہ یہ دے رہے ہیں کہ انہی کی اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ پوری امت مسلمہ کی پھر خلافت نصیب فرمائیں گے، حالانکہ یہ وہ خلافت ختم ہو چکی دنیا سے۔ اس وقت دنیا میں خلافت نہیں ہے، نظام خلافت نہیں ہے، امت نے وہ نظام چھوڑ دیا ہے، اللہ پھر وہ نظام بحال فرمائیں گے، اور جس شخص کے ہاتھ پر بحال فرمائیں گے وہ اس کا نام امت مسلمہ امام مہدی تجویز کر دی، بلکہ حضور نے فرمایا مہدیًا کہ ان کا نام مہدی ہوگا لیکن اصل نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ جو قربانی وہاں دی تھی اللہ دنیا میں اس کا صلہ یہاں عطا فرمائے۔ یہ حضرت حسن کا کارنامہ تھا، بہت بڑا کارنامہ، اور اس کے اندر امت کے لیے سراسر خیر ہی خیر تھی، بہتری ہی بہتری تھی۔ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا بدلہ اور صلہ اور جزائے خیر نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک خیر، آخرت میں تو اللہ کیا ان کو نصیب فرمائیں گے کہ جتنے بھی وہ لوگ جو جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین آخرت میں ان سب کے سردار ہوں گے، ہیڈ ہوں گے ان سب کے، بڑے ہوں گے ان سب کے۔ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی لوگ جوانی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں انہیں جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوگا وہ حسن و حسین کے پاس جایا کریں گے رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما۔ دوسرا پہلو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، واقعہ کربلا۔ اب ظاہر وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ پاک ہمیں جو پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ